ناظرین کرام السلام علیکم۔ یہ دوسرا ویڈیو اس سلسلے میں ہے جو کہ سیریز میں نے اسٹوڈنٹ سے کوئی گفٹ وصول نہ کرنے کے سلسلے میں شروع کیا۔ دوسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب کہ میں یونیورسٹی میں سینئر لیکچر تھا اور کلاسز مختلف بی ایس سی اور ایم ایس سی کو پڑھاتا تھا۔ تو ایم ایس سی فائنل کی ایک کلاس بھی میرے پاس تھی جو میں پڑھا رہا تھا اور ان کے امتحان وغیرہ بھی ہو رہے تھے۔ امتحان تو یونیورسٹی پرچے وغیرہ لیتے تھے اور وہ پھر کسی اور جگہ چیک ہوتے تھے، لیکن پریکٹیکل ہوتا تھا جس کے ہر سبجیکٹ کے غالباً اس وقت 50 مارکس تھے جو کہ پڑھانے والے ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتے، کسی کو 50 میں سے 50 دے یا 0 دے یا کچھ بھی دے۔ اس کے لیے بعض اسٹوڈنٹ، سارے نہیں، بعض بڑے خوددار اسٹوڈنٹ تھے، کچھ نہ کچھ ٹیچرز کی چاپلوسی کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کسی نہ کسی کو ان کو زیر احسان لایا جائے تاکہ یہ پریکٹیکل کے مارکس زیادہ سے زیادہ مل جائیں۔ کچھ ٹیچر ایسے تھے جو کہ اسٹوڈنٹ سے چھوٹے موٹے گفٹ یا چائے وغیرہ یا اس طرح پی لیتے تھے، لیکن میرا یہ اصول تھا کہ میں کسی قسم کے کوئی چیز اسٹوڈنٹ سے ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا۔ ایم ایس سی فائنل کا میں ایک سبجیکٹ پڑھا رہا تھا اور تھیوری کے امتحان شروع ہونے والے تھے اور اس کے بعد پھر پریکٹیکل ہوتے اور پریکٹیکل میں میرے پاس 50 مارکس تھے۔ تو اسٹوڈنٹ کافی اور اچھے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ اکثر میرے دفتر میں بھی آ جاتا تھا، گپ شپ لگانے کی کوشش کرتا یا پھر کوئی سوال بھی پوچھ لیتا، باقیوں کی نسبت ذرا زیادہ فرینڈلی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی امتحان شروع نہیں ہوئے تھے، تھیوری کے امتحان اور بعد میں پھر پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ تو ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا آفس میں، اس کے ہاتھ میں ایک براؤن کاغذ کا لفافہ تھا جس میں لگتا تھا کہ کوئی کپڑا ہے۔ آ کے اس نے کپڑا ڈیسک پہ رکھا، سلام دعا کی، بیٹھ گیا، بات چیت ہوئی۔ کہتے سر میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ میں نے کہا کیوں، کیا گفٹ لایا ہوں؟ کہتا سر ہماری فیملی، ابو اور امی وغیرہ سب ہم لنڈی کوتل گئے تھے۔ اس وقت سمگلنگ چیزوں کا مرکز لنڈی کوتل تھا، بڑا ابھی اس لحاظ سے ڈیولپ نہیں ہوا تھا۔ تو ہم وہاں شاپنگ کر رہے تھے تو میں نے پیرنٹس کو کہا کہ میرا ایک ٹیچر ہے، میں اس کے لیے ایک گفٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو امی نے کہا خرید لو جو بھی چاہتے، کیا خریدتے ہو؟ تو میں نے کہا ایک وہ سوٹ خریدنا چاہتا ہوں۔ تو یہ سوٹ میں نے خریدا ہے، آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ میں نے کہا اچھا دکھاؤ۔ اس نے سوٹ پیس لفافے سے نکالا اور مجھے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں نے دیکھا اوپر نیچے، جیسے میں بہت دلچسپی لے رہا ہوں۔ میں نے کہا بڑا اچھا سوٹ ہے، بہت خوبصورت ہے، تو بہت قیمتی ہو۔ کہتا نہیں جی بس ٹھیک ہے، قیمتی تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ یہ میں نے وہ اسی براؤن کاغذ کے لفافے جو اس وقت زیر استعمال تھے، شاپرز وغیرہ اس وقت نہیں تھے، اس کے اوپر رکھا۔ میں نے کہا اچھا برخوردار کتنے پیسے ہیں؟ کہتے نہیں سر یہ تو میں آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں، گفٹ کے تو کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا نہیں پیسے بتاؤ، میرا اصول ہے کہ میں اسٹوڈنٹ سے کوئی گفٹ وصول نہیں کرتا۔ کہتے نہیں جی یہ تو میرے اپنے دل کی خواہش تھی میں لایا ہوں اور یہ میری امی نے۔ میں نے کہا ہے تو بڑا اچھا، میری امی نے یہ وہ پسند کیا۔ میں نے کہا آپ کی امی کی چوائس کی میں داد دیتا ہوں اور بہت اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ نہیں سر یہ تو میں لایا ہوں۔ میں نے کہا نہیں میں کسی صورت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہوں، آپ اس کو واپس لے جائیں۔ اور میں نے کہا یہ اتنا قیمتی سوٹ میں پہنوں گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے کہاں سے رشوت لی ہے، تو یہ آپ لے جائیں۔ کہتے سر میں اس سے کیا کروں گا؟ میں نے کہا آپ نے خود ہی کہا کہ یہ میری امی کا چوائس ہے، جب آپ کی امی کا چوائس ہے تو یہ تو آپ کے ابو کو بہت ہی قبول ہوگا اور اس پہ اچھا لگے گا۔ تو اتنا قیمتی سوٹ تو مجھ پہ اچھا نہیں لگتا، میں ایک معمولی لیکچر ہوں
آپ یہ لے جائیں ابو کو دیں، وہ سلوا لیں اپنے نام پہ، تو ان کے ساتھ بہت اچھا لگے گا، آپ کی امی بھی خوش ہوگی اور ابو بھی خوش ہوں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں۔ بہت زور لگایا میں نے کہا نہیں بیٹے، میں کسی صورت میں یہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اس نے وہ شاپر بمائے سوٹ کے اٹھایا، منہ لٹکا کے چلا گیا۔ خیر تھیوری کے امتحان شروع ہوئے، پھر ختم ہوئے، ابھی پریکٹیکل کے امتحان میں تھے کچھ 4-5 دن۔ ایک دن پھر وہ میرے آفس میں آیا، آ کے بیٹھ کے گپ شپ لگانے لگا، کہتے سر میں آپ کو ایک دعوت میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیسی دعوت؟ یہ بتاؤں اس کے والد ایک سینئر آفیسر تھے یونیورسٹی میں اور اچھے جانے پہچانے تھے تمام ہائر یونیورسٹی کے ہائر ہیرارکی میں۔ تو کہتے میرے ابو نے گھر پہ ایک دعوت کی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اس دعوت میں انوائٹ کروں۔ میں نے کہا اچھا برخوردار یہ بتاؤ کہ اس دعوت میں کون کون انوائٹ ہے؟ کہتے ہیں وہ وائس چانسلر صاحب ہوں گے اور رجسٹرارز ہوں گے اور باقی نام لیے فلاں ڈین فلاں پرنسپل وغیرہ وغیرہ یہ ہوں گے۔ میں نے کہا اچھا یہ تو بڑے سینئر لوگ آپ لوگ بلا رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں سب میرے ابو کے جاننے والے ہیں، دوست ہیں اور کولیگز ہیں یونیورسٹی کے۔ میں نے کہا اچھا مینیو کیا ہوگا؟ تو اس نے مینیو لمبے چوڑا بتایا، جی یہ ہوگا وہ ہوگا، کڑھائی ہوگی، کباب ہوں گے، فلانا ڈم کھانا، یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ میں نے کہا واہ بڑا زبردست مینیو ہے، تو سر پھر آپ آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتے کیوں سر، میں تو آپ کو خلوص سے انوائٹ کرتا ہوں۔ میں نے کہا برخوردار بات یہ ہے کہ آپ میری عزت کرنا چاہتے ہیں یا مجھے بے عزتی کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں سر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے گھر میں آپ آئیں کوئی آپ کی بے عزتی کرے۔ میں نے کہا دیکھو سارے آپ نے جو سینئر آفیسر بتائے وہ میرے پوزیشن سے بہت ہائی ہیں، میں ایک معمولی لیکچر ہوں، تو میں آ کر وہاں پہ ان کے ساتھ سامنے تو ایک چوہا لگوں گا، نہ میں ان کے ساتھ بات کر سکوں گا، نہ وہ مجھے منہ لگائیں گے، اور پھر میں چپ بیٹھا رہوں گا تو وہ میری کیا عزت کریں گے، اور میں اپنے دل میں کیا سوچوں گا کہ میں ایک جگہ پہ آیا ہوں جہاں میری عزت ہو رہی ہے، بلکہ میں تو چپ چاپ بالکل گونگے کی طرح بیٹھا رہوں گا۔ اس نے کہا نہیں سر پھر ایسے کریں گے کہ آپ کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیں گے اور آپ کو میں بھی وہاں بیٹھوں گا، گپ شپ لگائیں گے اور آپ کو وہاں سرو کر لیں گے۔ میں نے کہا دیکھو بچو دعوت میں لوگ جاتے ہیں تو صرف کھانے پینے کے لیے تو نہیں جاتا، وہاں جاتا ہے کہ سوشلائزیشن ہو، لوگوں سے مل ملائے، گپ شپ لگائے، ہنسی مذاق کرے، کسی سے کچھ سیکھے، کچھ اپنا بتائے۔ تو آپ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں قید کریں گے تو پھر اس دعوت کا فائدہ کیا ہوا؟ صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا دعوت میں۔ تو اس نے کہا نہیں سر آپ کو آنا ہوگا۔ نہیں میں نے کہا میں نہیں آتا ہوں، بالکل نہیں آؤں گا۔ کہنے لگے اچھا سر تو پھر آپ کیا کریں؟ میں نے کہا میں ایک تجویز دوں؟ انہوں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا آپ کا پریکٹیکل کب ہے؟ اس نے بتا دیا کہ فلاں تاریخ کو پریکٹیکل ہے۔ میں نے کہا آپ بڑے سکون سے آرام سے اپنا پریکٹیکل کا ایگزام ختم کریں، جب بالکل فارغ ہو جائیں تسلی سے ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد آپ میرے لیے ایک خاص دعوت کریں۔ سر وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ آپ ایک دعوت کریں لیکن اس کا ایک شرط ہے۔ کہتے کیا شرط ہے؟ میں نے کہا اس کا مینیو میں بتاؤں گا۔ کہتے اچھا تو کیا مینیو ہوگا؟ میں نے کہا مینیو یہ ہوگا کہ سرسوں کا ساگ، 7 مکئی کی روٹی اور 1 گلاس لسی، اور اگر بہت تکلف کرتے ہیں تو عام گھی یا آئل کی بجائے آپ اس کو مکھن کا تڑکا ساگ کو لگا لیں۔ بس یہ میری دعوت ہوگی، انشاءاللہ میں آؤں گا، اور ہم دونوں، بلکہ اگر آپ کسی اور کو بھی بلانا چاہتے ہیں اس دعوت میں تو آپ بلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کہتے سر یہ بھی کوئی دعوت ہوئی؟ میں نے کہا دیکھو دعوت تو وہ ہے جو مہمان کو پسند آئے، نہ کہ میزبان کو پسند آئے۔ آپ بہت بڑی دعوت کر لیں لیکن اگر مہمان کو پسند نہ آئے تو وہ دعوت تو ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ میری پسند کی دعوت ہوگی تو میں تو بہت انجوائے کروں گا بالکل۔ اس نے کہا نہیں سر یہ آپ ویسے بہانہ بناتے ہیں۔ میں نے کہا بہانہ تو ہے بھی اور نہیں بھی، کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں کسی اسٹوڈنٹ سے کسی قسم کی دعوت قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو یہی بس میرا آپ سے
آخری فیصلہ ہے، اور آپ میری دعوت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں، ورنہ ضرورت نہیں ہے۔ وہ اٹھ گیا اور منہ لٹکا کے چلا گیا۔ اس کے بعد اس کا پریکٹیکل ہوا، پریکٹیکل کے بعد زمانہ گزر گیا، میں کینیڈا چلا گیا، پھر دوبارہ گیا، پھر سعودی عرب میں رہا، قائد اعظم یونیورسٹی میں اس سے پہلے رہا، پھر اسلام آباد آتے ہوئے بھی میرے تقریباً 25 سال ہو گئے ہیں، اور باقی جو اس کے اسٹوڈنٹس تھے وہ مجھ سے ملتے ملاتے ہیں، اس کے کلاس فیلو جو ہوتے ہیں میرے اسٹوڈنٹ، یا اس سے آگے پیچھے ملنے ملاتے ہیں، ان سے باتوں میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جاب یہاں اسلام آباد میں ہے۔ شاید اس کو میرا پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ میں بھی اسلام آباد میں سیٹلڈ ہو گیا ہوں گا باقی فرینڈ سے، لیکن اس کی شکل آج تک میں نے نہیں دیکھی۔ یہ تھی اس اسٹوڈنٹ کی سٹوری۔ خدا حافظ، انشاءاللہ ایک اور کہانی آگے شیئر کروں گا۔